بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز و طلبہ، طریق جدیدہ ثانی کا درس نمبر 9 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ صدیقی عبد الغفور، میرا دوست عبد الغفور۔ ہذا صدیقی عبد الغفور، یہ میرا دوست عبد الغفور ہے۔ صدیقی فی الغرفہ، میرا دوست کمرے میں ہے۔ یقرأ فی کتابہ، وہ اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ صدیقی ینظر الی الساعہ، میرا دوست گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ویغلق کتابہ، اور اپنی کتاب کو بند کر رہا ہے۔ یقوم من مکانہ، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا ہے۔ ویمشی فی الغرفہ، اور کمرے کی طرف چل رہا ہے، اور کمرے میں چل رہا ہے۔ ثم یفتح الکتاب، پھر دروازہ کھول رہا ہے۔ ویخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکل رہا ہے۔ ویذهب الی الحدیقہ، اور باغ کی طرف جا رہا ہے۔ الی ما، الی کا معنی آتا ہے تک، اور ما کا معنی کیا، کس سے۔ تو الی ما کا معنی ہوا کس کی طرف یا کس تک۔ الی ما، اب جو ہے جب دونوں کو ملا دیا جائے گا تو جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے الاما۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ الاما۔ ما کے بعد جو الف تھا اس کو گرا دیا گیا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا ایک درس نمبر 7 میں کہ جب حروف جر جو ہوتے ہیں، جب ان جیسے کلمات پر داخل ہو جائے تو اگر ان کے آخر میں جو الف ہو تو وہ گر جاتے ہیں حروف جر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی ما کے آخر میں جو الف تھا، جب الی حرف جر داخل ہوا تو وہ گر گیا اور ما سے ما ہو گیا۔ اب الی کو ما کے ساتھ ملا دیا گیا تو ہو گیا الاما۔ الاما کا معنی ہے کس کی طرف، کس تک۔ تو چلیے نیچے دیکھیے، من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دینا ہے۔ یہ تمرین آ گئی درس نمبر 9 کی۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ این ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہوا علی الکرسی، یا ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ ہوا فی الغرفہ۔ الاما ینظر، الاما ینظر، وہ کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ینظر الی الساعہ، وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ماذا یفعل الآن، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یقوم من مکانہ، اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا ہے۔ ویمشی الی الحدیقہ یا الی الغرفہ، اور کمرے کی طرف چل رہا ہے۔ ماذا یفعل الآن، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ دروازہ، تصویر میں دروازہ ہے اور لڑکا ہے، لڑکا دروازے کو کھول رہا ہے یا پھر بند کر رہا ہے، یہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ تو ہوا یغلق الباب، وہ دروازہ بند کر رہا ہے، یا ہوا یفتح الباب، وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ ماذا یفعل الآن، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہوا یمشی فی الحدیقہ الآن، اب وہ باغ میں چل رہا ہے۔ صدیقی یمشی فی الغرفہ، تو جیسا فعل یہاں پر ہے آپ ویسا فعل یہاں پر لگا دیں، یعنی جو بھی فعل مناسب ہو آپ اس مناسب فعل کو خالی جگہوں کو اس مناسب فعل سے
بھر دے۔ صدیقی یمشی فی الغرفہ، میرا دوست کمرے میں چل رہا ہے، تو جب میرا دوست چل رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ چل رہا ہوں، تو یہاں پر آپ یہ لگا دیں وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ، اور میں بھی اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صدیقی البابا، تو یہاں پر دونوں جگہ ہمیں فعل لگانا ہے۔ میرا دوست، صدیقی یفتح الباب، میرا دوست دروازے کو کھول رہا ہے، وَأَنَا أَفْتَحُ الباب، اور میں بھی دروازے کو کھول رہا ہوں۔ صدیقی یخرج من الغرفہ، میرا دوست کمرے سے نکل رہا ہے، وَأَنَا أَخْرُجُ مَعَهُ، اور میں بھی اس کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ صدیقی یمشی الی الحدیقہ، میرا دوست باغ کی طرف چل رہا ہے، وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ، اور میں بھی اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ خاطب صدیقک وقل لہ، اپنے دوست سے بات کر، خاطبہ یخاطب، گفتگو کرنا، بات کرنا، اپنے دوست سے بات کر، وقل لہ، اور اس سے کہہ، انت یا صدیقی تقرأ فی کتابک، اے میرے دوست تو اپنی کتاب کو پڑھتا ہے، تو اپنی کتاب کو پڑھتا ہے۔ انت یا صدیقی، اے میرے دوست، تقرأ فی کتابک، تو اپنی کتاب کو پڑھتا ہے۔ انت یا صدیقی تنظر الی الساعہ، اے میرے دوست تو گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، تو تنظر ایک خالی جگہ میں لگا دینا ہے۔ انت یا صدیقی تنظر الی الساعہ، اے میرے دوست تو گھڑی کی طرف دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر فعل بھی لگانا ہے اور کس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ بھی لگانا ہے، دونوں جگہوں میں۔ انت یا صدیقی، اے میرے دوست، تدخل فی الغرفہ، تو کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ انت یا صدیقی تمشی الی الحجرہ یا الی الغرفہ، اے میرے دوست تو کمرے کی طرف چل رہا ہے۔ تو یہ خالی جگہ پر کر دیا گیا۔ درس نمبر 9 چونکہ بہت کم، درس نمبر 9 زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، اتنا ہی ہے، اس لیے آج کا سبق یہی تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلا سبق الدرس العاشر سے شروع کیا جائے گا۔